بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بچوں کی ہوتی ہے۔ عید پر گلی محلوں میں میلے سج گئیں، جہاں بچے عید کو بھرپور انداز میں منانے میں مصروف ہیں۔ میلوں میں جھولوں میں بیٹھ کر اور ٹھیلوں سے برگر آئس کریم کھا کر عیدی اڑائی جا رہی ہے۔ عید کے موقع پر بڑے قربانی اور خواتین مصروف ہیں، گھروں میں مزے کے پکوان بنانے میں، لیکن بچہ پارٹی کا عید منانے کا انداز اپنا ہے۔ بڑوں سے عیدی بٹورنے کے بعد میلوں میں پہنچ گئے۔ عید میلوں میں کچھ بچے مصروف ہیں اونٹ اور ٹانگے کی سواری کرنے میں، جبکہ کہیں آئس کریم اور گول گپے کھائے جا رہے ہیں۔ عید کے روز شہر میں جگہ جگہ میلے لگائے جاتے ہیں، جن میں بچوں کی تعداد دکھائی دیتی ہے، اور بچے بھی جب تک عیدی ختم نہ کر لیں وہ یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ عید نام ہے خوشیوں کا، اور خوشی کے اس تہوار میں چھوٹے بڑے سب ہی محبتیں اور خوشیاں بانٹتے ہیں۔ بچوں کو کھلکھلاتے چہروں پر یہ خوشی بھرپور عیاں دکھائی دیتی ہے۔ عید کا موقع ہو تو سب سے زیادہ پرجوش بچے ہوتے ہیں، کیونکہ عید تو بچوں کی ہوتی ہے۔ آج بھی بچوں کے موج مستی کا سین عام ہے۔ عیدی سے بٹوا بھر گیا تو بچہ پارٹی نے باہر کا رخ کیا۔ رنگ برنگے چشمے پہنے چھوٹوں پارٹیوں ٹیشن میں نکلی، جھولوں کے مزے، رنگ برنگے غبارے، ٹھنڈی ڈار آئس کریم اور ڈھیر سارا مزہ۔ عید آئی ہے جناب، مذاق نہیں ہے۔ صحیح کہتے ہیں، عید تو بچوں کی ہوتی ہے، اور بچوں کو دیکھ کر بڑوں کی بھی عید ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہے عید کا پہلا دن۔ ابھی موج مستی اور شرارتوں کا طوفان تھمنے کا نہیں، کیونکہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ بچوں کی موج مستیاں 3 دن جاری رہیں گی۔ ابو بہت ساری عیدی چاہیے۔ بہت ساری؟ کتنی بہت ساری؟ بہت ساری۔ نہ ابو، بہت ساری۔ 50 روپے؟ نہیں۔ نہ ابو، اس نے ملتجی ہوئی اپنے ننھے بازوں کو پورا پھیلا کر کہا، اتنی ساری؟ میرے 7 سالہ بیٹی ماہی مجھ سے عیدی کی طلبگار تھی، اور میں اس کی دل لگی کر رہا تھا۔ اتنی ساری کا نام بھی تو لو۔ کتنے پیسے؟ ابو 500۔ اس نے آنکھیں میچ کے 500 پہ یوں زور دیا جیسے غریب کروڑوں کی خواہش کرے۔ میں نے بٹوے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے تاکید کی، ابو بہت سارے نوٹ ہو، 10، 50، 100 کے نوٹ ملا کے بہت سارے رقم بنتی تھی، جسے پا کے وہ خوش ہوتی اور بہن بھائی سے کہہ سکتی، ابو نے بہت ساری عیدی دی ہے۔ اتنی زیادہ عیدی وصول کر کے اس نے فوراً کہا، ابو 14 اگست آ رہی ہے۔ اچھا، پھر 14 اگست کو بھی عیدی ہوتی ہے، ملتی ہے؟ نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے 14 اگست کو؟ اس کے پوچھنے کا مقصد تھا کہ 14 اگست کو عیدی نہیں دی جاتی تو پھر کائے کو خوش ہوا جائے۔ میرے چھوٹے ماموں جب بانجوں، بانجیوں، بھتیجوں کو عید دیتے تھے تو وہ ترسا کے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بچوں کو عیدی وصول پانے کے لیے نہ تڑپائے۔ پہلے بچے منت کرتے، رٹا لگاتے، عیدی دے دے، عیدی دے دے۔ وہ زیر لب مسکرا کر کہتے، میرے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، عیدی کہاں سے دوں؟
پھر جب وہ عیدی دینے کو تیار ہوتے تو جیب سے اٹھنی چونی نکالتے اور بچوں کی طرف بڑھا دیتے کہ یہ لو تمہاری عیدی۔ بچہ او کرتا اور اٹھنی چونی اچکنے کی کوشش کرتا کہ لے کے پھینک دیا جائے، تو ماموں سکے کو ہتھیلی میں چھپا کر انگوٹھا آگے کر دیتے۔ بچے روٹتے، منہ بسورتے، چینا چپٹی کرتے تو وہ جھوٹ موٹ کا ڈانٹتے جس کی بچوں کو چندہ پرواہ نہیں ہوتی۔ آخر میں بچوں کو عیدی مل کے رہتی۔ ہم بچوں کو کسی سے عید پانے کا سواد آتا تو وہ چھوٹے ماموں ہی تھے، باقی سب تو خود سے عیدی تھما دیا کرتے تھے۔ بچوں کو عید انہی ماموں کی عیدی دینے سے مکمل ہوتی تھی۔ خدا نخواستہ کسی عید وہ بغیر ضد کیے ہمیں عیدی دے دیتے تو شاید وہ عید ہمارے لیے پھیکی پڑ جاتی۔ سدا شکر ایسی کوئی عید نہیں گزری۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بچوں کو عید نہ دیا جائے؟ لیکن چھوٹے ماموں سے سیکھا ہے بچوں کو عیدی دینے سے قبل ان سے تھوڑی سی دل لگی ہو جائے، اتنی تو نہیں جیسے ماموں کیا کرتے تھے، لیکن تھوڑی بہت ضرور۔ سوچ رکھا ہوتا ہے کہ اس عید پر بچوں کو کتنی عیدی دینی ہے، لیکن بچوں سے پوچھ کے ان کی توقع کا اندازہ کرتا ہوں کہ جو رقم وہ بتائے اس سے بہت زیادہ کہہ کے انکار کر دیتا ہوں۔ اتنی زیادہ عیدی تو نہیں ملے گی۔ دل میں یہ ہو کہ آخر میں ان کی فرمائش پوری کی۔ جب ہم بچے تھے تو عید ہمارے لیے کیا ہوتی تھی؟ نئے کپڑے پہننا، عیدی اکٹھا کرنا اور گھر میں سوئیاں، چنا چاٹ بنے ہونے کے باوجود دکانوں کے باہر سڑک کنارے لگی ریڑھیوں سے جا کے آلو چنے کے چاٹ کھانا، لاٹری کھیلنا، چہرے والے گن سے غبارے پھوڑنے کے لیے پیسے دینا اور اکثر نشانہ چوک جانا، پلاسٹک کے سستے کھلونے خریدنا، اور بس یہی کچھ عید تھی۔ بڑے ہوئے کمانے لگے تو عیدی اصول پانے کے بجائے عیدی دینے والوں میں شمار ہونے لگے۔ لو جی یہ کیا عید ہوئی؟ اس لیے کہتے ہیں عید بچوں کی ہوتی ہے۔ بچپن میں عید کی نماز پڑھنا، سب کو عید مبارک کہنا، اڑوس پڑوس میں سویاں دینے جانا، اور جس کے گھر سویاں دینے جائے اس کا سویاں لانے والے بچے کو عیدی دینا، ایسی عید پانے کے لیے جی کرتا ہے۔ پھر سے بچے بن جائے، لیکن عیدی بانٹنے کا بھی اپنا لطف ہے۔ اگر چھوٹے ماموں کی طرح بچے سے کہا جائے میرے پاس تو زہر کھانے کو بھی پیسے نہیں ہیں، پھر پوچھنا اچھا یہ بتاؤ کتنی عیدی ٹھیک رہے گی؟ اس کی بتائی گئی رقم سے کم کی پیشکش کرنا، اس کا نہ ماننا۔ اپنے بچوں میں سے یہ کھیل صرف 7 سالہ ماہی کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے۔ بڑے بچوں کا مزاج یہ ہے کہ ان سے کہا جائے اس بار عیدی نہیں ملے گی تو آگے سے وہ کہیں گے اچھا۔ ان کے ایسے جواب سے ذرا سواد نہیں آتا، ان کے ایسے جواب سے ذرا بھی سواد نہیں آتا، لہٰذا ان سے ایسا کہنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ یہ سارا قصور میری اہلیہ کا ہے، جس نے ان کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ نابالغ فرمان بنے ہوئے ہیں۔ بھئی کیا فائدہ ایسی روکی سوکھی تربیت کا؟ دوستوں آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔